بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 42 کا ترجمہ گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن جب ہر چیز اپنی شدت کو پہنچ جائے گی اور میدان حشر اپنی شدت اور عروج پر ہوگا تو اہل محشر کو خداوند عالم کی طرف سے سجدے کی دعوت دی جائے گی، پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سجدوں میں گر جاؤ، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون، تو وہ اپنے اندر سجدے کی استطاعت نہیں پائیں گے۔ یہ آیت جس بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہے اور جو غفلت سے نکلنے کا بنیادی پیغام ہمیں دینا چاہتی ہے، اس پر انشاءاللہ آپ سب توجہ فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو کچھ تم اس دنیا میں بیج بوگے قیامت کے دن اسی کا پھل کاٹو گے۔ جیسا کہ اگر ہم اپنے باغ میں یا اپنی کھیتی میں گندم کا بیج لگائیں تو پھر توقع بھی یہی ہوتی ہے کہ گندم کا پودا نکلے گا، اور گندم کے بیج سے یہ توقع رکھنا کہ مثال کے طور پر چاول کا پودا نکلے تو یہ بے جا اور بیہودہ توقع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح یہ دنیا ایک کھیتی کی طرح ہے کہ جو بیج تم اس میں بو گے اس دنیا کی زندگی میں، قیامت کے دن اسی کا پھل کاٹو گے۔ مثلا اگر سچ کا بیج بویا ہے تو قیامت کے دن سچ کا ہی پھل کاٹو گے، اور اگر جھوٹ اور دھوکے بازی کا بیج بویا ہے اس دنیا میں تو قیامت کے دن اسی کا نتیجہ دیکھو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر سچ کا بیج بویا جائے اور قیامت کے دن نتیجہ جھوٹ والا دیکھو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر جھوٹ بولتے رہو اور قیامت کے دن سچ کا نتیجہ دیکھو۔ اور اگر اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہے تو قیامت کے دن نتیجہ بھی اطاعت والا دیکھو گے، اور اگر اس دنیا میں اللہ کے احکام کو اہمیت نہیں دی اور اس کی نافرمانیاں کرتے رہے ہو تو قیامت کے دن جب تمہیں سجدے کے لیے کہا جائے گا تو تم چاہو گے بھی تو سجدہ نہیں کر سکو گے، بالکل اس طالب علم کی طرح کہ جس کو کتابیں دی گئی ہوں اور اسے کہا گیا ہو کہ سال کے آخر پر تمہارا امتحان لیا جائے گا، لیکن وہ ان کتابوں کو اپنے سلیبس کو نہ پڑھے اور دوسرے کاموں میں اپنا وقت ضائع کر دے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طالب علم مکمل تیاری کرے اور سال بھر محنت کرے، تو جب امتحان کا وقت آئے گا تو دونوں کو مثال کے طور پر کوسچن پیپر بھی دے دیا جائے اور آنسر شیٹ بھی دے دی جائے اور دونوں کو قلم اور پین بھی پکڑا دیا جائے، تو دونوں کے پاس طاقت موجود ہے، آنکھیں بھی موجود ہیں، ہاتھ بھی موجود ہے، دماغ بھی موجود ہے، لیکن ایک لکھنا شروع کر دے گا اور دوسرا چاہے گا کہ لکھوں تاکہ فیل نہ ہو، لیکن چونکہ تیاری نہیں کی نہیں لکھ پائے گا، اسے چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ نہیں چلے گا کہ ان سوالوں کا جواب دے سکے۔ تو قرآن کریم اس آیت میں اس بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جو شخصیت اور جو صفات تم نے اس دنیا میں اپنے اندر خلق کی تھی اور جن عادتوں کے ساتھ اس دنیا میں تم نے وقت گزارا تھا اور ان کو اپنے اندر پختہ کیا تھا اور پکا کیا تھا، مثال کے طور پر سچ بولتے رہے مسلسل یا جھوٹ بولتے رہے مسلسل، تو جو کرتے رہے تھے انہی صفات کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ اسی کی مثال اس سجدے کی دعوت کے ذریعے سے دی گئی اس آیت میں، اور چونکہ قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ قیامت کے دن یہ منظر پیش آئے گا اور میں اور آپ سب اس منظر کا عنقریب سامنا کرنے والے ہیں کہ جب ہم میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے
تو سب کو کہا جائے گا کہ سجدے میں جاؤ، لیکن جیسا کہ قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون، سجدے نہیں کر پائیں گے۔ اوپر والی آیات کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو یہ اپنی پہلی بات کی وضاحت قرآن کریم یہاں پر کرنا چاہتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کو یعنی مجرمین کو ہم اللہ کے فرما برداروں اور اللہ کے اوبیڈینٹ اطاعت گزار لوگوں کی طرح کر دیں گے اور برابر کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جو اللہ کے نافرمان ہے وہاں بھی اللہ جو حکم دے گا سجدے کا، تو اگرچہ جانتے ہوں گے کہ سجدہ نہ کرنے کا انجام کیا ہے اور چاہیں گے کہ سجدے میں گر جائیں، لیکن ان کے بدن سجدے میں جھکنے سے انکار کر دیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کی وجہ بھی اگلی آیت میں قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ ان کو دنیا میں اللہ کی اطاعت کا کہا جاتا تھا، جس کی ایک بڑی مثال اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند اور صحیح و سالم ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہیں کرتے تھے۔ تو چونکہ سجدے کی عادت انہوں نے اپنے آپ کو نہیں ڈالی اور اللہ کی نافرمانی کی عادت ڈالی تھی، تو اب قیامت کے دن خوف عذاب سے اور خوف جہنم سے چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا وہ انسان کہ جو کسی گناہ کا عادی ہو اور اپنے اندر اس نے اس کو عادت اور اپنی صفت بنا لیا ہو، تو قیامت کے دن اسی صفت کے ساتھ اٹھے گا، مگر یہ کہ خود قرآن کے اعلان کے مطابق وہ سچے دل سے اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کر لے، یعنی اپنے خالق کی بارگاہ میں واپس آ جائے اور اس سے معافی مانگ لے۔ اگر ایسا نہ کرے تو پھر اسی صفت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا اور چاہے گا کہ اس صفت کے خلاف عمل کرے، لیکن کر نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اپنے حکم کو نہ ماننے والوں کو متکبر کہا ہے، یعنی تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، کہ جن کو جھکنے کا کہا جائے، اطاعت کا کہا جائے اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کے سامنے، تو وہ نہ جھکے۔ یہ نتیجہ ہے ان کے اندر موجود تکبر کا، کہ وہ تکبر انہیں جھکنے نہیں دیتا۔ تو یہ تکبر آہستہ آہستہ ان کے اندر ان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن اسی صفت استکبار و تکبر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور نہیں جھک پائیں گے، اگرچہ شدت کے ساتھ چاہیں گے کہ جھک جائیں۔ اور یہ خداوند عالم جو انہیں دنیا میں مہلت دے رہا ہے اور اپنے نبی سے گویا فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو جو خدا مہلت دے رہا ہے، تو یہ ان کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ اپنی نافرمانی میں آگے بڑھنے کا خدا جو انہیں مہلت دیے جاتا ہے اور ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے جاتا ہے، تو در حقیقت ان کو گھیرا جا رہا ہے تاکہ جو جس نقطہ عروج پر گناہ گاری میں یہ پہنچنا چاہتے ہیں اور جس کی طرف اپنے اس تکبر کی وجہ سے گامزن ہے اور رواں دوا ہے، اس نقطے پر پہنچ جائے اور پھر قیامت کے دن اس کا نتیجہ جو کہ سخت اور دردناک اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے، اسے دیکھ لے اور چکھ لے، اور قیامت کے دن ان کی یہ اندر باطن میں موجود صفت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔